اللہ تعالیٰ نے جس بیٹی کو پیدا فرمایا دراصل اسے مقدس ماں بنانا مقرر تھا، جس میں سے ایک عظیم و شان مبارک کو بیٹے نے پیدا ہونا تھا جو کہ پیدائش نبی تھا۔ السلام علیکم۔ وہ نیک اور پارسا خاتون کون تھی جو کہ قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئی؟ وہ عورت جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے برتری عطا فرمائی۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنا داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد، زاہد اور عالم تھے، اس لیے مسجد اقصیٰ کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت حنا کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن آپ نے درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو کہ اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اسے دانا کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی سے اولاد کی دعا کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم کی پیدائش سے قبل پہلے آپ کی والدہ نے منت مانگی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نذر کر دیں گی۔ بنی اسرائیل میں یہ روایت تھا کہ جو لڑکا اللہ کی نذر کر دیا جاتا تھا نہ تو وہ شادی کرتا تھا اور نہ ہی دنیاوی مشاورت میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ میں خدمت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ لہٰذا حنا نے بیٹے کی دعا کی تھی لیکن ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، لہٰذا حضرت حنا نے بیٹی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں، کیونکہ آپ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اس لیے یہ نام موزوں سمجھا گیا۔ حضرت مریم کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد وفات پا گئے، اس لیے حنا نے ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم بیت المقدس میں لائی گئیں تو مجاوروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین وہ قلم جس سے وہ توریت لکھتے ہیں وہ قلم پانی میں چھوڑ دے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہہ جانے کے بجائے الٹا بہے گا وہ مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کی قلم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے بہاؤ کی الٹی طرف بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ اس طرح بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، لہٰذا ان سے بڑھ کر بہتر ان کی کوئی پرورش نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی نسبت بہت تیزی سے بڑھتی رہی۔ جب آپ زکریا علیہ السلام اور اپنی خالہ کے گھر پرورش پا کر کچھ بڑی ہوئی تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ جب زکریا علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو حیران ہوتے کیونکہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے، گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں رکھے ہوتے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام آپ سے پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، انہیں کون دے جاتا ہے، تو حضرت مریم فرماتی اللہ کے پاس سے۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو پسندیدہ اور مومنہ عورت میں شمار کیا تھا، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوا، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک تجھے اللہ نے چن لیا ہے اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں ساری جہان کی عورتوں سے، خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ اور رکوع۔ بی بی مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ مقصد ابھی باقی تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ مریم علیہ السلام نہایت ہی عبادت گزار اور نیک پاکیزہ عورت ہے اور آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ اور ایک وقت آ گیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے۔ بی بی مریم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ حضرت جبرائیل آپ کے پاس ایک انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ بی بی مریم اسے دیکھ کر بولی اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور خدائے الہی کے پیغام کو آپ کو دیتے ہوئے فرماتے ہیں میں تو تیرے رب کا فرز دادا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری مریم حیران ہو کر فرماتی ہیں کہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے میرے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے اور ہم یہ اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔
حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مار دی جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم حاملہ ہوئی تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی کہ حضرت مریم حاملہ ہو گئی ہیں۔ اس پر زکریا علیہ السلام کے گھر میں کئی لوگوں نے آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئی اور دور ایک مقام پر جا کر ٹھہری۔ آپ اس مقام پر تنہا رہ رہی تھی کہ ایک دن آپ کو درد و ضر شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھی تھی وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتی تو معجزے سے وہ درخت آپ کو سرسبز ہو کر پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم درد سے بے چین تھی، بدنامی کا خیال تھا۔ آخر گھبرا کر کہنے لگی کہ اے کاش میں پہلے مر گئی ہوتی اور پھولی بسی ہو گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ نے مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دیا اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو طاقت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئی۔ قوم آپ کے ہاتھ میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئی اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ طعنہ دے رہے تھے۔ حالتیں تنگ زار ہو گئی۔ پھر مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ سرکش لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ اچانک عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی نصیحت کی ہے جب تک زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا اور سرکش اور نافرمان نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن پھر سے میں زندہ کر اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلے گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو انہیں واپس بیت المقدس لے آئیں۔ روایتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور آپ کی عمر 51 سال لکھا گیا ہے۔ آپ وہ واحد عورت ہیں جن کا نام قرآن مجید میں بھی درج ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی عورت آسیہ سے ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ اچھا اور نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ایسی ویڈیو میں انٹرسٹ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو تھینک یو سو مچ واچنگ مائی ویڈیو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔